السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. رواه مسلم. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آپ تمام احباب کا حقوق العباد پروگرام میں خیر مقدم ہو۔ جمعیت اہل حدیث پیج کے ذمہ داران کا انتہائی شکر گزار ہوں اور اس پیج کی جانب سے تمام سننے والوں کا شکریہ۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کیا ہے، اسے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے احباب اولاد کے حقوق سے ناواقف ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اولاد کے بہت زیادہ حقوق ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے کی اور سننے کے بعد مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم بچ جاؤ۔ قوا پہلے امر، تم بچو، یعنی تم اپنے آپ کو بچا لو۔ واہلیکم، اور اپنے آپ کی حفاظت تحفظ کے بعد تم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا حکم دیا جا رہا ہے؟ النارا، آگ سے بچانا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسی آگ؟ وہ آگ وقودها الناس، وہ آگ جلائی جائے گی، روشن کی جائے گی۔ الناس والحجارہ، وہ آگ انسانوں سے جلائی جائے گی اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے فرمایا کہ یاد رکھو، سنو، اس آگ کے اوپر ہم نے ایسے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، ایسے فرشتے بنا رکھے ہیں، ان کی نگرانی ہمیں وہاں رکھ دی ہے، اور ایسے ایسے فرشتے وہاں پر ہم نے داروغہ بنا دیا ہے جو بڑے سخت ہے۔ غلاد شداد، بڑے سخت فرشتہ ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اور جس چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دے دیتا ہے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس حکم کو ہو ویسے ہی انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے پہلا جو اصول اور طریقہ ہے وہ یہ، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے رکھتے جگر بیٹے، سن تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسے شرک و بدعات سے روکنا ہے۔ اس لیے کہ آیت کے اندر کہا گیا علیہا
वक़ूदुहा से पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने औलाद की अच्छी तरबियत का एक पहलू अख्तियार करते हुए कि वो अपने औलाद को अकीदा इस्लाम का सही मनहज है, सही तरीका है, सही अकीदा जो किताब और सुन्नत से मुस्तंबत है, उस अकीदे की तालीम दे। ये बहुत बड़ा हक है, क्योंकि आज औलाद वालिदैन पैदा कर देते हैं लेकिन उसकी तालीमात में बहुत पीछे रहते हैं, उसके पीछे मेहनत करने में बहुत कोताही होती है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसी रोज से उसको दीन इस्लाम की कुछ तालीम देते रहें। कान में अजान देने के ताल्लुक से रिवायत अगरचे ज़ईफ है, लेकिन उसकी तहकीकात के बाद, सारी रिवायत को जमा करने के बाद उसकी तहकीक मालूम होती है कि रिवायत हसन दर्जे पहुंच जाती है। जब हसन दर्जे की रिवायत पहुंच गई तो हुज्जत भी रिवायत हो जाती है। तो पहला काम जो किया जाता है उसके कान में अजान दी जाती है, ये हक है। और उलमा इस्लाम, उलमा रब्बानियीन ये कहते हैं कि पहली आवाज जो बच्चों के कान में पड़े वो तौहीद की सदा हो, तो अजान के अंदर तौहीद के कलमात होते हैं, तो उसकी लेकर उलमा में इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन तहकीक बयान करने का वक्त नहीं है। लंबी चौड़ी तहकीक इसकी है कि इसकी सेहत पर और कान में अजान देने के सबूत के लिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह किताब को मुतारक किया जा सकता है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस की जहां तशरीह की वजाहत की है, उन्होंने बड़ी लंबी वजाहत करते हुए इमाम इब्न क़य्यिम का कौल इमाम नकल किया हुआ है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जो हदीस पर हुक्म लगाया है हसन का, वही कौल इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने भी उसको बयान करके साबित करना चाहा है कि कान में अजान दे सकते हैं। तो तौहीद की दावत दे, शरीयत इस्लामिया की तरफ उसे रागिब करे। फितरत इस्लाम पर पैदा जरूर होता है, लेकिन हालात ज़रूरत से जब वो निपटता है, माशरे में आता है, माशरे के इन हालात से दो चार होता है और दो चार लोगों से मिलना होता है, तो उसके अकायद नजरिया बदलने लगते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शरीयत इस्लामिया को फॉलो करते हैं, उसको मानते जरूर है, उनके नजरियात शरीयत इस्लामिया से कुछ हट चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे माशरे में नजर आएंगे जो शिर्क या कलिमात तक कह जाते हैं, शिर्क तक कर जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके खानदान में बड़े बड़े उलमा भी गुजरे हुए हैं। अभी चंद रोज पहले की एक वाकया पेश आया कि उसको जेल तक जाना पड़ा, कब्र से खोपड़ी निकालते पकड़ा गया। लोगों ने तशरीह की कि तुम्हारे खानदान में बड़े बड़े उलमा भी गुजरे हैं, लोगों ने दिन की खिदमत भी की है, लेकिन उनके औलाद में कोई खोपड़ी चोर निकल जाता है। यानी जमीन मुर्दे कब्र के अंदर से किसी इंसान की खोपड़ी निकाल करके उस पर जादू का काम कराना और शिर्क व बिदअत में से ये है, कुफ्र में से है, लेकिन उसकी सही तौर पर रहनुमाई ना होने की वजह से, इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फअबवाहु, उनके वालिदैन जो है वही उसको उसके दीन की सही पहचान देते हैं। तो सही दीन की पहचान वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने औलाद तक सही दीन और सही मनहज की, सही अकीदे की मारिफत कराए और अपने रब की मारिफत, इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की आयत फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो बाब कायम किया, अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कि इल्म किसी अमल से पहले, किसी बात को कहने से पहले इल्म का होना जरूरी है। तो इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो आयत पेश की है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा जान लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। तो इस बाब के कायम करने में और इस बाब की बात इस आयत को पेश करने में क्या मुताबिकत होती है? मुताबिकत ये है कि बाब और इस आयत मुताबिकत ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये समझाना चाहते, बतलाना चाहते हैं, ये तालीम देना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने से पहले अल्लाह की मारिफत जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है कौन। अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाने वाला, रिस्क देने वाला, पिलाने वाला, सब कुछ देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इंसान की हिफाजत करने वाला, इंसान को तमाम किस्म की परेशानियों से दूर करने वाला। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस सू, कौन है जो परेशानी हाल की परेशानी को दूर करने वाला? इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई माबूद है? नहीं, अल्लाह ही है। 20 पारे में लगातार कुछ बातें पेश की गई है, उसमें कहा अल्लाह ही है जो परेशानी को दूर करने वाला। तो अल्लाह की मारिफत कराना ये इंतहाई जरूरी है औलाद की तरबियत में सबसे, और औलाद के हुकूक में से हक ये है कि उसको अपने रब की मारिफत कराए और दीन इस्लाम की मारिफत कराए, शरीयत इस्लामिया की
مکمل طور پر اس کے منہج کی معرفت کرانا ایک حق ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق جب وہ بچپنے میں ہے، چھوٹے میں ہے، اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس کے والد پر عائد ہوتی ہے اور اس کی والدہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، اور والدات مائیں یرضعن اولادهن اپنے اولاد کو دودھ پلائے گی، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن اراد اگر وہ ارادہ رکھتی ہے پلانے کا، ان یتم الرضاعہ تو وہ مکمل اس کی رضاعت کرے، یعنی اس کو دودھ پلائے۔ یہ ارادہ کی بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ پہلے کے دور میں دائیاں چلتی تھی، ایک عورت لے گئی اس کو دودھ پلاتی، اس کو پالتی پوستی تھی، لیکن آج اس کا سسٹم نہیں، اس سے سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ وعلی المولود لہ، جس کا بچہ ہے یعنی اس باپ کے اوپر ذمہ داری اور حق دیکھیے کیا ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے، حق یہ ہے کہ وہ اس عورت کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کو کھانا کھلائے اور اس کو پہنوا پہنائے، یعنی اس کو کھلانا پلانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ اس وقت جب شوہر اب عورت کو الگ کر چکا ہے اور عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس شوہر کی یعنی اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ طلاق شدہ گرچہ عورت طلاق دے دی گئی ہے، لیکن اس آدمی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عورت کو کھلائے پلائے اور اس کو کپڑا پہنائے، کیونکہ جب عورت کھائے گی تو اس کے دودھ آئے گا تو بچہ دودھ پیے گا۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک مدت تک اس بچے کو کھلائے پلائے، کھانے پلانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک بات اللہ رب العالمین نے اور ایک کہی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے اولاد کو بھوک مری کے خوف سے قتل نہ کرو، فقر کے کہ تمہارے بچے زیادہ پیدا ہوں گے، بچے زیادہ ہو جائیں گے، ہم کیا کھائیں گے؟ جیسا آج معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ اتنے بچے پیدا کر رہے کیا کھلائے گا؟ اللہ کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم، دونوں طرح کی آیتیں موجود ہے کہ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی ہم کھلائیں گے۔ کھلانے کی ذمہ داری تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ کھلائیں گے ہم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ ہم اس سے رزق اور طعام اور کھانا نہیں مانگتے ہیں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تو خود رزق دینے والے ہیں اور بہت مضبوط ہم زیادہ رزق دینے والے ہیں۔ ذو القوۃ المتین، اور قوت والا طاقت والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں چلنے والے جتنے بھی ہیں دابہ کے سارے داخل ہو جاتے ہیں، خصوصاً چوپائے آتے ہیں لیکن سارے زمین میں چلنے والے مخاطب ہو جاتے ہیں کہ ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ کھائے گا کیا، جب بچے لگاتار پیدا ہوتے ہیں جہالت میں مائیں کیا جاتی ہے، یعنی کس کی مائیں؟ جو باپ بنا ہوا اس کی مائیں بول جاتی ہے کہ اتنے بچے پیدا ہو رہے کھلائے گا کیا، خود کیا کھائے گا؟ اللہ نے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، تم کھلانے والے نہیں ہو۔ بہت ساری مثالیں ایسے قائم کی گئی، اس لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، بہت مشہور ہے مثال، اس کی صداقت کہاں تک ہے واللہ عالم۔ ایک آدمی کہیں کام کر رہا ہے، نوکری پر ہے، ایک دن وہ چھٹی کرتا ہے، ایماندار ہے، چھٹی کرتا ہے، سیٹ کو بتائے بغیر۔ سیٹ نے سوچا شاید کوئی پریشانی ہے اس لیے نہیں آیا ہوگا، تو اس کی سیلری بڑھا دی، خاموشی سے کام کرتا رہا۔ سیٹ کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا، کیا بات ہے؟ پھر کچھ دن گزر گئے، پھر اس نے ایک دن چھٹی کر دی بغیر اجازت کے، تو سیٹ نے کہا کہ پچھلی بار سے چھٹی کی تو میں نے سیلری بڑھا دی، شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ سیلری بڑھا دی، چل چھٹی کرو پھر سیلری بڑھے گی، نہیں اس کی سیلری کم کر دیتا ہوں، اس کی سیلری کم کر دی۔
دوسرے جب کام پہ جاتا ہے سیٹ کہتا ہے تمہاری ایک دن تم نہیں آئے، تمہاری سیلری کم کر دی گئی، تم نے شکریہ ادا نہیں کیا اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہاری سیلری پھر بڑھا دوں گا نہیں آؤ گے تو۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ ٹھیک ہے کہہ رہا کوئی بات نہیں، کم سے کام چل جائے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب ایک دن وہ نہیں آیا تھا ادھر اس کے گھر پہ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اللہ اس کا رزق دیکھیے کیسے دیا کہ اس آدمی نے اس کی سیلری بڑھائی اور اس کے تنخواہ میں اضافہ ہوا، وہ اس کے رزق لے کر آئی۔ اور جس دن سے چھٹی کی، جس دن سیٹ نے اس کی تنخواہ کاٹی یعنی اس کی سیلری کم کر دی، اس نے مطلب اس دن میری اماں کا انتقال ہوا تھا اس لیے میں نہیں گیا، یعنی ایک انسان کم ہوا تو اس کا رزق کو لے کے فرار، اور جب آئے تو اس کا رزق وہ خود لے کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنے اولاد کو بھوک مری کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ بناؤ، جس نے تم کو پیدا کیا یعنی تمہیں پیدا کرنے والے ذات اللہ کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، اور اپنے اولاد کو قتل کرنا، اس کو جان سے مار دینا، اس کو جان سے مار دینے کے تعلق سے کہ تمہارے ساتھ وہ کھانا کھائے گا اس لیے تم اس کو جان سے مار دو، یہ دوسری چیز۔ تیسری فرمائی او تزنی بحلیلۃ جارک، یا اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کاری کرنا۔ آج عموماً ہوتا ہے ایسا ہے کہ پڑوسن کی بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرنے کے بعد زنا کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ تعلق سے اللہ کے رسول نے تین طرح کے لوگوں کو بتایا، یہ بخاری مسلم کی روایت، کہ اس تعلق سے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی سب سے بڑے انتہائی زیادہ بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو بتلایا کہ پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری چیز تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا اور تمہارا کھانا کم پڑ جائے گا اس خوف سے کسی بچے کو مار دینا، اور تیسری چیز پڑوسن کے ساتھ زناکاری کرنا۔ یہ تین کام ایسے ہیں جو انتہائی زیادہ بڑے گناہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے بچوں کو مارنا، اولاد تو قتل کر دینا، اور اسی کے اندر یہ بھی داخل ہوتا ہے کہ بہت سارے رحم مادر کے اندر بچے گرا دیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اطباء اگر مشورہ دے اور اس کا مشورہ جائز اور بہتر ہو کہ اس عورت کے حق میں کہ اولاد کے لینے سے نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن بغیر ایسے ہی نان وقتہ ڈر سے مار دینا، اللہ نے کہا نہیں، یہ جائز دین درست نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حق ہے والدین کا کہ اولاد پیدائش ہوتی ہے ہونے دے، اللہ رب العزت اس کا ذمہ لے رکھا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 7ویں دن کچھ کام کرنے کے حکم ہے، اس میں سے ایک عقیقہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جب پیدا ہو جائے الغلام مرتہن، کہ اولاد جو ہے گروے ہیں، گروے کہتے ہیں میں نے کوئی سامان کسی کے پاس رکھ کر کے اس کے عوض کوئی سامان لے لیا، میری ضرورت تھی مثلا غلہ لینے کی، اناج کی ضرورت تھی، میرے پاس کچھ لینے کے لیے نہیں ہے، میں نے اپنا موبائل دے دیا اس آدمی کو کہ تم میرا موبائل رکھ لو، مجھے غلہ دے دو، جب پیسہ آئے گا میں اپنا موبائل لے جاؤں گا پیسہ دے کر کے۔ یا پھر اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے استفادہ کرو اتنے سال تک تو یہ پورا وصول ہو جائے گا، الگ الگ صورتیں اس کی رہن کی ہے، لیکن کچھ ناجائز صورتیں ہیں تو اس کی وضاحت انشاءاللہ کبھی کتاب جب درس ہوگا تو بیان کیا جائے گا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مرتہن گروے ہوتا ہے، انسان کی جان گروے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذبح عنہ یوم السبع، کہ اس کے لیے جانور ذبح کرو 7ویں دن، اگر لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1 جانور، یعنی بکرا دمبا 1 جانور لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے 2 جانور۔ اور اطلاع مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اتنا یاد رکھیے، اور وہ 7ویں دن کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں بلکہ 7ویں دن۔ اور 7ویں دن اگر انسان کے پاس اگر کوئی میسر نہ ہو، اس کے پاس تکلیف ہے، مال نہیں مل پا رہا ہے اس کو، یا پھر اس کو اور بھی پریشانی لائق ہے، مثلا اگر عورت
के साथ कोई हादसा पेश, हॉस्पिटल में ऑपरेशन से लिया गया है, लेकिन अगर उसके पास उस पर ज़्यादा खर्च आ रहा है तो उस वक्त शरीयत इस्लामिया याद देती है कि कुछ मुद्दत के बाद, लेकिन ये 24, 14, 21, 7 की गिनती इसकी कोई सराहत नहीं है, बल्कि इंसान के पास जब वसात आ जाए तब इंसान अकीका करे, लेकिन करना चाहिए इसलिए कि उसकी जान गिरवे रहती है। वो युसम्मा, और साथ इसका नाम रखा जाए। पैदाइश के बाद भी बहुत सारे लोग फौरन नाम रख देते हैं, जायज है, लेकिन सुन्नत तरीका यह है कि 7वें दिन उसका बेहतर नाम चॉइस किया जाए, सोचा जाए उसके मायने क्या हो सकते हैं। आज तो पता नहीं कौन कौन से हीरोइन के नाम, हीरो के नाम, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो शोहरत पाने के लिए ऐसे नाम तलाश कर लाओ कि जिसका कहीं नाम ही ऐसा नाम हो जो सुना ही ना हो, उस पर गलत तरह नाम रख जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नाम का असर होता है, इसलिए नाम रखो मानी देख करके। तो उलमा कराम से रुजू किया जाए। अगर वालिदैन खुद आलिम है या जिम्मेदार जो उसके घर के वो खुद आलिम है तो बेहतर नाम तलाशे, अगर नहीं है तो उलमा कराम से रुजू करे, उसके मानी तलाश करे, उसके मानी मालूम करे। और मानी के अंदर गूगल से तलाश ना किया जाए। गूगल पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इमला की गलती की वजह से उसके मानी कुछ के कुछ और बता दिए जाते हैं। तो गूगल मानी से आप से मुतमईन ना हो जाए, बल्कि उलमा कराम से जरूर रुजू करे और उनका मानी तलाश करे, क्योंकि मानी का बहुत असर होता है। अल्लाह के रसूल ने कई नाम ऐसे तब्दील कर दिए हैं जो माने के एतबार से दुरुस्त नहीं थे। तो नाम ऐसे रखा जाए जो माना खेज हो, उस नाम के रखने से उसके असरात उसके ऊपर आए, ऐसे नाम रखा जाए। ना कि कोई बदमाश का नाम रख दिया जाए, किसी गुंडे का नाम चल रहा उस गुंडे का नाम रख दिया जाए, ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है। जरा बेहतर नाम जो हदीस में आया अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान, ये बेहतर यानी अब्द से लगते जितने नाम है, इससे इस्तेलाल होता है कि अब्द से लगते जितने नाम है वो सारे के सारे अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदा नाम है। तो ऐसे नाम की चॉइस किया जाए, मुतय्यन किया जाए, बेहतर है। उसके अलावा नाम मानी के एतबार से रखा जाए। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके मानी नहीं होते हैं, लेकिन सहाबा कराम के नाम है, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे जिसके कोई मानी नहीं है। दूसरी चीज, नाम तो हमने रख दिया सहाबा कराम का, मसलन हजरत हंज़ला का नाम रख दिया हमने। अब हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खुसूसियात है उस खुसूसियात को अपने औलाद पर बयान करे, ताकि उसको मालूम हो कि आपने उसका नाम रखा है कि क्या सोच के रखा है। अगर सहाबी के नाम पर रखा है तो सहाबी की तो तुम्हें बनना है। उस्मान नाम रखा है तो उसके अंदर गिनात आएगी, यानी वो जैसे उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने फैयाजी थी वैसे फैयाजी उसके अंदर आनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ के नाम पे रखा है तो उनकी तरह जुर्रत आनी चाहिए। हज़रत उमर पे रखा है तो हज़रत उमर की तरह जुर्रत आनी चाहिए। और एक जनाब क्या है ज़ैद नाम के बहुत ही बदमाश होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये क़ियासात नहीं करना चाहिए, बल्कि कहीं बदमाश अगर निकल भी जाए तो उसकी इस्लाह भी हो सकती है। तो ज़ैद साहबा कराम का भी नाम था, तो ऐसा ना कहा जाए इस नाम के लोग बदमाशी होते हैं, फला नाम के लोग बदमाशी होते हैं, ऐसी बात ना किए जाए, बल्कि अच्छा खासा नाम रखे, उस नाम के ताल्लुक से उसको आगाह भी करें। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया और एक चीज करना वही हलक, और हलक किया जाए। हलक यानी उसके बाल जो माँ के पेट से उगकर आए हैं साथ में उसको पूरा साफ कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और उस बाल के एवज में जितना वजन है उतना चांदी या सोना जैसे इस्तेदाद निकाल दिया जाए। इस्तेदाद नहीं तो चांदी कम से कम निकाले, या तक इस्तेदाद है सोना निकाला जाए, यह हुक्म अल्लाह रसूल ने दिया है। और एक चीज जो नीचे के हदीस में आ रहा है, एक हदीस और, अल फितरतु खम्सुन, के 5 फितरत है, यानी इंसान की 5 फितरत है। उस फितरत को देखिए, अल खितान, खतना कराना, खतना कराना ये फितरत में दाखिल है। तो बच्चा पैदा हो उसके बाद उसकी खतना कराई जाए, ये फितरत में दाखिल है, उसकी खतना कराना चाहिए। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से मैं बात आगे बतला दूं कि लोग कहते हैं कि आप मख्तून पैदा हुए थे। इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान किया, वज़ाहत के साथ सारे दलाइल को जमा करके बाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने भी खतना कराई थी। और ये खतना कराना अरब के यहाँ बहुत ही बेहतर माना जाता है, और जो खतना नहीं करवाते वो मायूब माने जाते हैं अरब के यहाँ। तो खतना अल्लाह के रसूल की कराई गई थी, और ये फितरत है, सुन्नत भी है। तो बच्चा पैदा हो तो साथ ही उसकी खतना कराई जाए। अगर मुमकिन ना हो तो कुछ दिनों के बाद, जैसे जैसे उसके ज्यादा कमजोर है तो कुछ रुक जाए, लेकिन ज्यादा बड़ा होने दे कि तकलीफ उसको हो, छोटे ही में उसकी खतना करा दी जाए। ये कुछ
اس کے معاملات تھے جو اس کے ابتدائی تعلق رکھتے ہیں، اور جب بچہ کچھ بڑا ہونے لگ جائے تو اس کے بڑے ہونے سے پہلے اور بھی کچھ کام ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے اس کو ادب سکھلانا، اخلاق سکھلانا۔ بعثت، میں بھیجا گیا، معلما، بعثت فیکم معلما، میں تمہارے درمیان بھیجا گیا معلم بنا کر کے، تمہارے درمیان معلم یعنی سکھلانا بنا کے بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم کی، ویسے ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی اپنے بچوں کو ادب سکھلائے، تعلیم دے۔ ادب کہتے ہیں سنسکار دینا۔ آج جو چلایا جا رہا ہے کہ سنسکار دو، سنسکار دو، سنسکار ہوتا کیا ہے؟ سنسکار کہتے ہیں تربیت کا نام ہی سنسکار ہے، بچوں کو ادب سکھلانے کا نام ہی سنسکار ہے۔ ہماری شریعت سے بہتر سنسکار کسی نے نہیں دیا، ہماری شریعت اسلامیہ سے بہتر کسی نے تعلیم کے دروازے نہیں کھولے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سب سے زیادہ تعلیم میں پچھڑے کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ ادب کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے سب سے بے ادب اگر پائے جاتے ہیں تو مسلمان ہی پائے جاتے ہیں، سب سے بد اخلاق اگر پائے جاتے ہیں تو مسلمان ہی پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں سیکھا، تو اس کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم فإن أولادكم هدية إليكم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد جو ہے اس اولاد کی عزت کرو۔ بہت بڑی بات، اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ آج بہت سارے آبا یعنی باپ اپنے بچوں کی عزت بہت برا سمجھتے ہیں، حقیر کہتے ہیں ہم اس کی عزت کریں ہمارے بچے کی، یہ ہمارا باپ بنتا ہے، ہم اس کے لیے سامنے جھکیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکرموا اولادکم، تو اپنے اولاد کی عزت کرو۔ حکمت دیکھیے، ادب سے پہلے کہا عزت کرو، یہ نہیں کہا کہ ادب بناؤ پہلے، نہیں، پہلے کہا تم ان کی عزت کرو۔ جب ان کی عزت کرو گے تو تمہاری بات کو سنے گا۔ اس لیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، جہاں بھی کہیں انبیاء نے یا پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا تو ایک بہتر انداز اپنایا، اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکرموا اولادکم، تو اپنے اولاد کو عزت دو۔ اس کے بعد واحسنوا آدابہم، تم ان کو اچھے ادب سکھلاؤ، ان کی اچھی تعدیب کرو، یعنی ان کو اچھے انداز میں سکھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ادب کے دائرے میں تعلیم و تعلم ہر چیز آ جاتی ہے، اس کو تعلیم دینے کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ اس کے مستقبل کے لیے بہترین سوچ رکھنا، اس کو کس طرح بنانا ہے، کیسے نکھارنا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے پروان چڑھانا ہے، کیسے اس پر رنگ چڑھانا ہے، یہ ساری کی ساری ضرورت۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں شعر کے ذریعے۔ اللہ اقبال کہتے ہیں کاش کہ فرعون کو کالج کی سوچی ہوتی، کاش کہ فرعون کو کالج کی سوجی ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اولاد کی پر اپنا رنگ چڑھائے۔ دیکھیے اس شعر کے ایک جملے کے اندر دیکھیے کتنی ساری باتیں کہی گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو اس چیز کی اطلاع ملی کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت ختم کر دے گا۔ فرعون نے قانون بنا دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ بچے پیدا ہوتے ختم کر دیا جاتا، تاناشاہی ختم کر دو۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد پروان بھی چڑھتے ہیں تو فرعون کے گھر میں چڑھتے ہیں، آپ بڑے بھی ہوتے ہیں فرعون کے درمیان ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو اس کا دشمن ہے وہ اس کے گھر میں ہے، لیکن اس شاعر نے کیا کہا، کاش کہ فرعون کو کالج کی سوجی ہوتی، یعنی فرعون ایک کالج بنا لیتا، ایک انسٹیٹیوٹ بنا لیتا، ایک یونیورسٹی اسکول مدرسہ بنا لیتا، اور اس کو بنانے کے بعد وہ اپنے ذہنیت اس میں ڈال دیتا، یعنی اپنی فکر کے مطابق اس کے اندر وہ تعلیم دیتا۔ اگر اس اپنے فکر کے مطابق تعلیم دیتا تو اس کی فکر، اس کی تعلیم ان بچوں کے اندر اتر جاتی، تو اس تعلیم اترنے کے بعد وہ بچہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات کہی، بچہ کی مخالفت نہیں کرتا، اور قتل کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی، مارنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، اور بہت سارے خون خرابے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت میں ایک بڑا ہاتھ ہے اپنے والدین کا، جو اس کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب بچہ دودھ پینے کی مدت میں ہوتا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں
جن کو سیکھ کر کے آج ان کی بچیاں بگڑتی ہے، سالی نہ جانے کون کون سے الفاظ بول جاتی ہے، بڑے سے بڑوں کو تتکارنا، بڑے سے بڑوں کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ اپنے زبان کو غلاظت بھری زبان کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ یہ ایک ہی وجہ ہے کہ والدہ جب بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے، دودھ پیتا ہوتا ہے، تو اس وقت اس والدہ کے زبان سے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر ذکر و اذکار کیا جائے، ایسی ایسی باتیں اس وقت کی جائے جو اس کے ذہن میں اترے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ سب کچھ سنتا ہے، اس کے ذہن میں پہلے ساری باتیں اترتی ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے۔ تو ہم ایسی چیزیں اتارے اس کے ذہن کے اندر کہ اس کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے، وہ اس کے ذہن میں گردش کر جائے، تو اس کی تعلیم و تربیت وہیں سے شروع کر دے، ادب دینا وہیں سے شروع کر دے۔ تو جب بچہ ادب و احترام کے اعتبار سے سنسکاری ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور علم ينتفع به، یا اس نے کوئی ایسا علم حاصل کر کے دے کے گیا جو اس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، او ولد صالح يدعو له، ایسا نیک بچہ يدعو له جو اس کے لیے دعا کرے گا، جو اس کو دعا دے گا، جو اس کے لیے دعا کرے گا، جس کے لیے مرنے والے کی دعا کرے گا، اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا، تو اس دعا کرنے کے عوض میں اس کے مرتبے بلند ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیے کیا مارگ حدیث سے کہ بچوں کو ہم سنسکاری بنائیں، اس کو تربیت، اس کو اگر ہم نے تعلیم نہیں دی، اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کی تربیت اگر اچھی ہم نے نہیں کی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس کی ہمارے لیے ساری چیزیں ثواب کے باعث نہیں بنے گی۔ ایک بار کٹ چکا، دوسری بات شروع کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور حقوق جو اس کے عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک دو اور میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس کا اپنی بات ختم کرنے میں کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساؤ بین اولادکم فی العطیہ، کہ تمہارے بچے ان کے درمیان جب تم کوئی چیز دو تو برابر برابر دو، انصاف کا پہلو اختیار کرو، ایسا نہیں ایک کو ذرا دے دیا ایک کو کم دینا نہیں، سب کو برابر دو۔ نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان ہوتا ہے، انہوں نے ایک بچے کو کچھ ہدیہ دیا، اللہ کے رسول پر لمبی حدیث قضیہ پہنچا، اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کو تم نے دیا ہے؟ کہا نہیں، کہا میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا اور میں اس کو دینے بھی نہیں دوں گا، مختلف الفاظ سے حدیث آئی ہوئی ہے، میں اس کو دینے بھی نہیں دوں گا۔ اس کو واپس کروایا، کہا سب کو دو، سب کو برابر برابر دینا ہے۔ ساؤ بین اولادکم بالعطیہ، عطیہ تمہیں برابر برابر سب کو دو، اور ساؤ کے سے بہت سارے سلسلات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ برتاؤ میں اس کے ہر اعتبار سے یعنی برابری کرو، انصاف کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ فلو کنتم مفضلا احدا لفضلت النساء، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو فضیلت دیتا یا فوقیت دیتا تو عورتوں کو دیتا، یعنی عورتوں کے تعلق سے آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کتنی گناؤنی چیز چلتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو ہم فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ پرائے دھن ہے، اس کو نہ جانے کن کن الفاظ سے ہم ملقب کرتے ہیں، کن کن الفاظ ہم اس کے پر تان دیتے ہیں اپنے بیٹوں کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بیٹیوں کو فضیلت دیتا اگر دیتا تو، یہ دیکھیے برتری۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی بہت اہم ہے، جو حقوق میں سب سے زیادہ اہم، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کی تلقین کرو، اس سے کہا جائے نماز پڑھو، اس سے کہا جائے نماز قائم کرتے رہو جب 7 سال کا ہو جائے، اور جب 7 سال کے بعد جب اس کے آگے بڑھ جائے وَضْرِبُوهُمْ تو ان کو مارو۔ 7 سال کے بعد یعنی 10 سال آگے حدیث کے اندر آیا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی اس پر سختی سے نماز پڑھاؤ، اس پر سختی کی جائے جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس پر سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھائی جائے۔ اور ایک بات یہ فرمائی، یہ 2 بات ہوئی، ایک بات یہ ہوئی کہ 7 سال کی عمر کے اندر اس کو نماز کا حکم دیا جائے،
آپ یہ چیز ایک غور کیجئے کہ 7 سال کی عمر میں تربیت دینے کا حکم ہے، نماز کا حکم کے لیے کہا گیا، اور 7 سال کے بعد 10 سال کی عمر میں ماں کی نماز پڑھا جائے، یعنی بیچ میں 3 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 1000 دن کسی بھی تجارت کو تیار کرنے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے 1000 دن لگانے پڑتے ہیں۔ تو آپ 1000 دن گنیے، 3 سال کے 1000 دن ہوتا ہے، 3 سال 1000 دن جب کسی پر محنت کی جائے تو نکھار چڑھ جاتا ہے اور وہ عادی بن جاتا ہے اور اس کا بزنس چمک جاتا ہے۔ ویسے ہی بچے کے 7 سال کی سے لے کر 10 سال 3 سال تک اس پر محنت کیا جائے تو اس کا عادی بن جائے گا، اور 7 سال سے پہلے مسجد میں لے جایا جائے، نماز پڑھ لوگوں کو دیکھے گا، نماز سیکھے گا، الفاظ سیکھے گا، لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کیسے سب بندی کرتے ہیں، اس سال سے پہلے بھی انسان لے جائے، لیکن 7 سال سے پہلے سختی نہیں ہے، بلکہ 7 سال کے بعد سختی کے ساتھ اس کو نماز میں لے جایا جائے۔ اور ایک بات، تیسری بات جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی وہ بہت اہم ہے، جو ہمارے یہاں یہ مفقود نظر آتا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے فرقوا بینہم فی المضاجع، کہ 10 سال کی عمر کا جب ہو جائے تو 10 سال، کیونکہ قاعدہ اصول کا کہ معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ جو اس سے قبل کے عطف پر دلالت کرتا ہے، تو 10 پس کا معطوف علیہ اس کا ہے 10 کا، تو اس لیے یہاں پر جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دیے جائے، ایسا نہ ہو کہ لڑکے لڑکے سب ایک ہی بستر پہ سو رہے ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی، جنسیاتی طور پر بھی بہت فرق پڑتے ہیں۔ آج ہمارے بہت ساری عورتیں بگڑ جاتی ہیں بچپنے کے اندر ہی، 11 12 سال لڑکیاں بگڑ جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک بستر پر سلانے کی وجہ سے بہت سارے لڑکے بگڑ جاتے ہیں، زنا تک کی نوبت آ جاتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ بستر پر سونے کی وجہ سے۔ یہ فطری چیز ہے، جب جنس سے جنس ملتے ہیں تو اس سے بہت سارے خرافات پنپتے ہیں، تو اسی لیے 10 سال کی عمر پر پہنچ جائے، اس کی بہت ساری وضاحت نفسیاتی طور پر کی جا سکتی ہے۔ نفسیات اور جنسیات یہ پورا ایک مادہ ہے، اس کے ڈسکس کرنے میں، اس حدیث پر ڈسکس کیا جائے جنسیات کو لے کر کے، نفسیات کو لے کر کے، تو کئی گھنٹے اور کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ تو 10 سال کی عمر پہنچ جائے، بستر الگ کر دیا جائے، اپنے الگ الگ وہ سونا شروع کر دے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا نماز کی تلقین کرے، اس کا یہ حق ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دو، أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، لا نسألک رزقا ہم ان سے رزق نہیں مانگتے ہیں، ہم ان سے رزق طلب نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک ہم ان کو رزق دینے والے ہیں، ہم ان کو رزق عطا کرنے والے، اللہ نے کہا۔ تو نماز کا حکم ہر حال میں دینا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے جتنے بھی ہے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے سب کے سب ذمہ دار ہے اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اسی کے اندر ایک لفظ والرجل راع فی بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، والمرأۃ راعیۃ اور عورت بھی ذمہ دار ہے، فی بیت زوجہا اس کے شوہر کے گھر میں عورت بھی ذمہ دار ہے، یعنی آدمی اور عورت دونوں اس کے گھر میں رہنے والے، ان ساروں کے سارے کی ذمہ داری عورت اور مرد کو خصوصی دی گئی ہے۔ امام ابن قرطبی رحمہ اللہ ایک حدیث پیش کرتے ہوئے اس جملے کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ اللہ رب العالمین ما من عبد بندے میں سے کسی کو ذمہ داری دیتا ہے، فغاش رعیتی اور وہ اپنے جو اس کے ماتحت ہے ان کے ساتھ وہ دھوکہ داری کرتا ہے، وغاشن وہ دھوکے سے کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داری سے نہیں نبھاتا ہے بلکہ بخیانتی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھا کہ یہ حدیث پہ پیش کرنے کے بعد کہا
کہ والدین وقت اسی حدیث کو پیش کیا والرجل راع فی بیتہ کہ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا کہ عورت اس کے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ اس حدیث کو نقل کر امام قرطبی نے اس کی وضاحت میں اس حدیث کو پیش کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ والدین اپنے اولاد پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے، دھوکہ دڑی سے کام لیا ہے، حق ادا نہیں کیا ہے، تو اس پر جنت کو حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ حضرت معقل بن یسار حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ تو غور کیجئے اولاد کے کتنے حقوق ہیں، ان حقوق کو کتنا ہم پامال کرتے ہیں۔ آج اولاد کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے آج ہم کتنے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، غور کیجئے، ایک ایک پہلو پر اگر غور کیا جائے تو ہم کتنے کوتاہ نظر آتے ہیں، اور ہم خود اندازہ کر لیں گے، اور ہم جہنم کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں، وہ ہم خود اس پر جب غور کریں گے تب معلوم ہوگا۔ تو بچوں کے جو حقوق ہے وہ حقوق کو دینے میں ذرہ برابر کوتاہی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ اس کے حقوق اس کو دیا جائے، اس کے حقوق اس کو مکمل دینے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حقوق کو کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کے جو حقوق بنتے ہیں ان سارے حقوق کو ہم دینے کی توفیق اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔